آپ وہ ہیں جنہوں نے جیل جانے کے بعد تحریک انصاف جوائن کی. لوگ تو جیل جانے کے بعد تحریک انصاف چھوڑتے ہیں. پاپا ان کو بولنے پہلے آپ مجھے چھوڑیں, پہلے میں جا کے جوائن کروں گی, اس کے بعد دیکھوں گی چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی. آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ جی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ہے؟ بہت سال ہو گئے خان کو سپورٹ کرتے ہوئے. کسی موقع کے اوپر آپ کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کر دیں یا کوئی بیان دے دیں تو آسانیاں ہو جائیں گی؟ تو میں نے بولا ایک زبان ہی ہے اپنے پاس جس کے مالک ہیں, وہ بھی کیوں گروی رکھوائیں. 9 مئی کے روز آپ کدھر تھیں؟ 9 مئی ہم گھر پہ تھے. پی ٹی آئی نے تو پوری پلاننگ کی ہوئی تھی, آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ کدھر کدھر حملہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. دیکھیں آپ نے خان کو یہ کہہ کے اریسٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے پہلے سے پلاننگ کی, اور ہمیں یہ بول کے اریسٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی ویڈیوز دیکھ کے لوگ نکلے. وہ کہتے ہیں نا جی آر ٹی ایس بٹھا کے آپ لوگوں کو جتوایا گیا. خان نے تو کال نہیں کر کے بولا تھا نا مجھے میری سیٹ جتوا دو, میں مر رہا ہوں مجھے بچا دو. یہ تو خواجہ آصف کا آن ریکارڈ ہے یہ بیان. سیریس سیاستدان نہیں رہے اب تحریک انصاف میں. کوئی ٹک ٹاک سے آگے ہیں, یہ کوئی سوشل میڈیا سے آگے ہیں, ان کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں. آپ دیکھیے ہم نے پورا الیکشن سوشل میڈیا کی طرف سے جیتا. لوگ کون گئے اپنے حلقوں میں؟ کوئی نہیں گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب آپ کی ضمانت ہوئی تھی اور آپ لوگ گئے تھے ادھر F8 جا رہے تھے اور پھر پولیس دوبارہ آ گئی تھی اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ تھیں, تو اس وقت کیا فیلنگ تھی؟ پولیس والے آ کے آپ کو ہمیں بولتے تھے کہ آپ کو پتہ نا باجی ہم نہیں کرا رہے ہیں. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم گفتگو کریں گے صنم جاوید صاحبہ سے. ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں, آپ سب صنم کو جانتے ہیں. صنم تھینک یو سو مچ ہمارے لیے ٹائم نکالنے کے لیے. اچھا پہلے تو صنم یہ بتائیں کہ اب آپ پکی سیاستدان ہو گئی ہیں, سیاست میں آ گئی ہیں, حتمی فیصلہ ہے یہ؟ سیاست میں تو ہم آ ہی گئے ہیں. سیاستدان مجھے لگتا ہے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی, بائی نیچر ہی نہیں ہو سکتی ہوں, کیونکہ سیاستدان جتنا میں نے دیکھا ہے اتنا وہ بہت ہی ڈپلومیٹ ہوتے ہیں. میں تو بہت سیدھی بات کرنے والی بندی ہوں. میں سیاستدان میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں ہو اپنی باتوں کی وجہ سے آپ کو کافی مسائل بھی ہوتے ہیں سم ٹائم. بڑے آپ مسائل میں پرچے ہوتے ہیں سیدھے سیدھے, ہم پہ مسائل نہیں ہوتے. تو مجھے اچھا ویسے جب آپ 9 مئی کے بعد جیل گئیں, میری جو خبر یہ کہ اس وقت تک آپ کسی جماعت میں نہیں تھیں, آپ کبھی بھی تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھیں. آپ وہ ہیں جنہوں نے جیل جانے کے بعد تحریک انصاف جوائن کی. لوگ تو جیل جانے کے بعد تحریک انصاف چھوڑتے ہیں, تو آپ نے جوائن کیوں کر لی؟ اس سے بڑے مزے کی آپ کو بتاؤں, جب انہوں نے بولا نا جی ان کو بولنے کہ جی پارٹی چھوڑ دیں گے نا, تو میرے ابو نے مجھے بتایا کہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈز ہیں نا. تو میں نے ان کو بولا بابا ان کو بولنے پہلے آپ مجھے چھوڑیں, پہلے میں جا کے جوائن کروں گی, اس کے بعد دیکھوں گی چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی. ابھی تو میں نے جوائن ہی نہیں کی ہے. تو آپ وہ واحد لیڈر ہیں جو جیل جا کے جس نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. ایکچولی جب ہمیں انویسٹیگیشن میں بھی میرے کلپس دکھاتے تھے نا انٹرویو کے, تو بولتے تھے دیکھیں آپ ایسے بول رہی تھی. تو میں نے بولا میں اسی میں بول رہی ہوں کہ میں ایک ووٹر سپورٹر ہوں, ایک پاکستانی شہری ہوں, اس لیے آئی ہوئی ہوں. میں اس میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں کسی عہدے پہ ہوں. تو میرا رائٹ ہے, میں پاکستانی سٹیزن ہوں, میں جس کو مرضی سپورٹ کروں. تو میں تو اس طرح کی ووٹر سپورٹر ہوں, فین ہوں خان کی. اچھا یہ آپ نے کہا خان کی فین ہوں, آپ نے کب یہ فیصلہ کیا کہ خان آپ کا لیڈر ہے؟ کیونکہ جو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا خاندان تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا رہا, آپ کے والد صاحب بڑے متحرک رہے, آپ کے انکل بڑے متحرک رہے, تو آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ جی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ہے؟ دیکھیں میں اس چیز کو ہمیشہ آن کرتی ہوں. میں بڑا فخر کرتی ہوں اس بات پہ کہ ہم نے اپنے لیڈر کو انہیرٹ نہیں کیا کہ جی جو ہمارے بڑوں نے جو لیڈر تھے وہی ہمارے بھی بس وہی ہیں. جی ہماری آنکھیں کان ناک بند ہے, جو بتا دیا جی بس وہی لیڈر ہے, چاہے صحیح ہے یا غلط ہے وہی ہیں. ہم پہلی دفعہ 2013 یا 12 کے جلسے میں گئے تھے. میرے بچے اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے تھے, تو میرے بیٹی میری شاید 2-2.5 سال کی تھی. تو میں نے اس کی پکچر بھی ایک دن شیئر کی تھی کہ یہ نسل نے تو آپ کو سپورٹ کیا ہی تھا خان کو, آگے جو نسل تیار ہو رہی ہے وہ یہ نسل تیار کر رہی ہے, اور وہ بھی خان کی سپورٹر ہی نکلے گی. تو ابھی تو خیر میری بیٹی ماشاءاللہ 14 سال کی ہوگی, تو بہت سال ہو گئے خان کو سپورٹ کرتے ہوئے. پر کبھی والد صاحب نے, اس لیے کہ آپ کے والد صاحب ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب سے کنونس ہیں. ان سے 1-2 دفعہ میری بھی بات ہوئی تو مجھے لگا نہیں کہ وہ اتنے کنونس ہیں جتنی آپ کنونس ہیں. ہاں وہ میرے ان سے بہت جھگڑے ہوتے رہے ہیں. وہ ہمیشہ بولتے تھے, وہ ہمیشہ میرے ابو جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. ہاں جی. وہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ جی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, تو خان صاحب کا ان کا ماننا یہ تھا کہ جی ان کو سپورٹ ہے ان کی. تو میں نے ان کو بولا کہ ابھی بتائیں ابھی آپ بات کریں نا. پھر میرا لیڈر 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہے نا, اور ٹکر دے کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں نہ کوئی مذاکرات, نہ کوئی بات چیت, نہ کوئی معافی مانگتا ہے, نہ بیمار ہوتا ہے, تو مانے پھر ابھی تو ابھی اسے بولتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ تم ٹھیک کہتی ہو کہ ٹکر تو دی ہے اس نے. اچھا دیکھیں نا, ویسے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب ہم جیل گئے تو مختلف آفرز ہوئیں, پریس کانفرنس کرنے کی آفر ہوئی, آلدو کہ آپ پارٹی کا حصہ نہیں تھیں, لیکن کسی موقع کے اوپر آپ کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کر دیں یا کوئی بیان دے دیں تو آسانیاں ہو جائیں گی؟ ایکچولی میرے پاس کیونکہ کوئی عہدہ نہیں تھا, تو مجھے وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کریں. سب سے پہلے جو یہ ساری چیزوں کا پتہ چلا وہ اس طرح میرے ابو نے آ کے بتایا کہ ان کو کیونکہ ہمارے بولنے سے بہت مسئلہ تھا, تو وہ سوشل میڈیا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کریں گے, اور یہ جو آتے جاتے ہیں بہت ایکٹیولی یہ جانا چھوڑیں گے پروٹیسٹ میں کسی چیز میں بھی, اس سے جی آپ الگ ہو جائیں گے. تو میں نے بولا ایک زبان ہی ہے اپنے پاس جس کے مالک ہیں, وہ بھی کیوں گروی رکھوائیں. ویسے 9 مئی کے روز آپ کدھر تھیں؟
9 मई हम घर पे थे, हमने पहले तो फुटेज टीवी पे देखा। घर पे कैसे? ये तो पहले प्लानिंग नहीं की हुई थी? पीटीआई ने तो पूरी प्लानिंग की हुई थी, आप लोगों को बताया हुआ था कि किधर किधर हमला करना है। हाँ देखिए कितनी हिलेरियस बात है कि हमें पहले से पता था कहाँ कहाँ हमला करना है, इसलिए हम पहले टीवी पे देख के ज़मान पार्क गए, वहाँ पता चला यहाँ प्रोटेस्ट नहीं है, लिबर्टी गए, वहाँ पता चला यहाँ भी नहीं आगे है, तो हम कैंट गए। इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी। हमारे जब हम पे केसेस किए हुए तो हम पे यही एलिगेशन लगाया कि जी इनकी वीडियोस देख के ना लोग घरों से निकल गए। तो अगर पहले और फलक भी आपके साथ तो अगर हमारी वीडियोस देख के लोग घरों से निकले तो प्लानिंग कौन सी हुई थी? पहले वो तो वीडियो देख के निकले ना। आपने खान को ये कह के अरेस्ट किया हुआ है कि इसने पहले से प्लानिंग की, और हमें ये बोल के अरेस्ट किया हुआ है कि इनकी वीडियोस देख के लोग निकले। पहले डिसाइड तो कर लें कि लोग क्या करके निकले, उनको खुद ही नहीं पता। कितनी जेलों में आप रही ये जो 9 मई के मुकदमात? हम लाहौर जेल में रहे, सरगोदा जेल रहे, गुजरांवाला जेल रहे, और फिर इस्लामाबाद के किसी उसमें पुलिस स्टेशन में रहे। अच्छा, वैसे तो ये सवाल बनता तो नहीं, लेकिन कौन से जेल की सबसे अच्छी यादें हैं? मतलब जेल तो ऑब्वियसली अच्छी यादें तो नहीं हो सकती, लेकिन कौन सा जेल है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद रह गई? जो लाहौर जेल थी वो इस हिसाब से मैं कहूँगी अच्छी रही क्योंकि वहाँ दोस्तियाँ बहुत अच्छी हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर यास्मीन मिली हमें वहाँ पे। उन्होंने इतना अच्छा गाइड किया। उनकी ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अगर उनको आपसे इख्तलाफ भी होगा ना, वो आपको इतना लाइक नहीं भी करती होंगी, और आप उनके पास जाएंगे कोई चीज़ पूछने के लिए, तो वो जो बेस्ट सजेस्ट कर सकती होंगी ना, वो आपको बेस्ट एडवाइस देंगी। जब मेरा अरेस्ट हुआ, री अरेस्ट दूसरी बार हुआ, तो सब बहुत पैनिक क्रिएट हुआ, सब खवातीन डर भी गई ना कि ये तो नहीं छोड़ रहे, सिलसिला ये चल रहा है। लॉयर्स भी ने भी कह दिया कि अभी बैठ जाएं, जमानतें नहीं करानी। इवन हमें जज बोल देते थे कि आपको पता तो है री अरेस्ट होगा, जमानतें ना करवाएं। तो मुझे डॉक्टर यास्मीन ने बुलाया, उन्होंने बोला कि अगर मेरी इतनी एज होती और मैं इतना ये कर सकती होती, मैं इनको टक्कर ज़रूर देती। तो अगर तुम में इतनी हिम्मत है, तुम मुकाबला कर सकती हो, क्योंकि हमें फर्शों पे सोना पड़ता था थानों के, जितनी बार अरेस्ट करते थे, फिजिकल रिमांड, तो तुम जमानतें करवाना बंद ना करना, तुम ज़रूर ज़मानत लगवाना, अपनी ज़मानत करवाना। जितनी बार ये तुम्हें अरेस्ट करेंगे ना, उतनी बार एक्सपोज होंगे, उतनी बार पता चलेगा कि तुम लोगों को और हम लोगों को जेलों में रखने के लिए ये क्या कर रहे हैं। कितनी बार वैसे आपको अरेस्ट किया जमानत के बाद? मुझे अरेस्ट किया अराउंड कोई 16-17 बार, क्योंकि 14 केसेस थे और 3 मेरी नज़रबंदियां थी। अच्छा, एज ए ह्यूमन बीइंग इंसान तंग भी आ जाता है ना। आपने बच्चों का जिक्र किया, आपकी फैमिली है, घर वाले परेशान, आपके वालदैन को मैं देखता था, सारे मीडिया के दोस्त देखते थे, कभी वो एक अदालत में, कभी दूसरी जगह पे, तो कभी ख्याल आया कि यार बहुत हो गया है, बस छोड़ दो? मेरे अब्बू को सब ये कहते थे कि ये शायद कोई रोबोट है, ये इंसान नहीं है, इसलिए क्योंकि ये कैसे इस तरह हो सकता है। मेरे अब्बू हर चीज़ चैलेंज कर देते थे। कोई बोलते भी थे कि इस तरह ना करें, मसला होगा, इसी जज के पास आगे ट्रायल होना, ये वो, तो मेरे अब्बू बोलते थे देखी जाएगी। अभी मैं नहीं ऐसे कर रहा कि अभी भी मैं एक पेशी पे सिर्फ नहीं गई हूँ तो मेरी जमानत खारिज की, मैं चल के कैंसिल किए। मेरे अब्बू ने वो भी चैलेंज किया है कोर्ट में। तो मेरे अब्बू हर वक्त उनका वो एक दिन में कहीं, शाम में कहीं, किसी ना किसी अदालत में होते थे। मेरे बेसिकली फैमिली ने कभी मुझे नहीं बोला। पहली दफ़ा सिर्फ मेरे अब्बू ने मुझे आके बताया कि ये कंडीशन है। उस दिन मैं पहली दफ़ा ही रोई, मैंने अपने अब्बू को पहली दफ़ा रो के दिखाया। मेरे अब्बू ने कहा मेरी बेटी ने रोना नहीं है दोबारा, क्या करना क्या ये बताओ। मैंने बोला मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला बस फिर अब लड़ेंगे, चाहे जितनी मर्जी अब लंबी लड़ाई चले, पर ये याद रखना माफ़ी नहीं मांगनी। मैंने बोला माफ़ी तो मैं मांगती नहीं। पर देखिए, कोई कमज़ोर लम्हा ऐसा जहाँ पे आप खुद बड़ी परेशान हुई हो कि क्या हो रहा है ये सब कुछ? एक्चुअली अपने लिए मुझे नहीं होता था, मगर मेरे साथ जैसे ज़मानतें बहुत सारी और ख़वातीन की होती थी, तो अगर मेरी ज़मानत भी हो जाती थी तो उनको ये डर पड़ जाता था कि अभी ये निकलेगी तो ये अरेस्ट होगी, इसके चक्कर में हम अरेस्ट ना हो जाएं। इसने तो होना ही होना है, लोगों को पूरा पता होता था कि इसने तो होना ही है, तो इसके चक्कर में कहीं हम ना हो जाए। तो वो बेचारी बड़ी घबराती थी मेरे साथ ज़मानत रखवाते हुए, तो वो हर वक्त मेरे से ये पूछती रहती थी तुम्हारी ज़मानत किस दिन लगी हुई, हमने उस दिन नहीं लगवानी। तो इससे अच्छा, जब आप वो प्रोटेस्ट करती थी, ऑब्वियसली जमान पार्क के बाहर भी आपका आना जाना लगा रहता था, क्या कभी उस वक्त आपने सोचा था कि एक दिन आप इस तरह सियासत में मुतहरिक होंगी और इतना किरदार अदा कर रही होंगी? और एक मौके पे तो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ना था और आपकी फैमिली ने वो कागजात वगैरह भी जमा करवा दिए थे और फिर गालबन वापस लिए गए। जी जी, क्योंकि हुआ ये कि इलेक्शन से बिल्कुल 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से हमारे पेपर अप्रूव हुए ना, वो उतने टाइम में वो टिकट अनाउंस हो गई हुई थी ऑलरेडी, तो फिर हमने ज़ाहिर वापस ही लेने थे पेपर। दूसरा ये सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है हमें, हमारा तो ये सोशल मीडिया वाला डिपार्टमेंट था, पॉलिटिक्स वाला तो था नहीं। हाँ, मगर हमेशा से मैंने एक होता है, मैं बोलती भी रही हूँ अपने इंटरव्यू में, होता है कि एक बंदे को होता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं, मुझे वो बहुत बुरे लगते थे। मुझे मरियम बीबी और उनकी पार्टी या बिलावल, ये मुझे बहुत बुरे लगते थे। क्यों बुरे लगते थे? बस हमने देखे, हमने ये चीज़ें देखी हैं ना, ये कैसे ख़ानदान ग्रो करते गए, ये इनके ख़ानदान तरक्कियाँ करते गए, कारोबार बनते गए, मिल्स, फैक्ट्रीज, पेंट हाउसेस बनते गए और पाकिस्तान गरीब होता गया।
پاکستان پہ قرضے آتے گئے. ابھی آپ کی کوئی چیز جب اس ملک میں ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے حکمرانی اس ملک میں کیوں کرنی ہے؟ پھر آپ وہ بھی باہر ہی جائیں نا, یہاں پہ نہ رہے. ہمیں اپنے لیڈر کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں رہتا تھا, اس کا جو کچھ تھا وہ اس ملک میں لے کے آیا تھا, آج بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے, وہ چھوڑ کے نہیں گیا نا. ٹھیک ہے. اچھا جب جیل میں تھے آپ لوگ کوئی ایکسیس تھا ٹی وی تک, یا کوئی باہر کی خبر آتی تھی, کوئی اخبار آتی تھی, پتہ چلتا تھا کہ باہر لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ لاہور جیل میں تو تھی کیبل, وہاں پہ تو سب چینلز آتے تھے. ہم بیسکلی ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہم ان سے اگر کوئی چیز مانگتے تھے تو ہم باقی خواتین کا حوالہ دے کے مانگتے تھے کہ آپ نے بیرکس میں بھی تو ٹی وی لگوا کے دیا ہوا ہے, آپ نے بیرک میں بھی تو کیبل ہے, تو پھر ہمیں بھی الاؤ کریں نا. آپ وہ بھی تو پی سی او کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, تو پی سی او پہ وہ کبھی بھی نہیں آئے. انہوں نے بولا اس کی اجازت دہشت گرد تمہیں نہیں ہے. ٹی وی انہوں نے اس طرح بولا کہ آپ اپنے گھر سے منگوا لیں. تو اس میں میڈیا کی نیوز وغیرہ آپ لوگوں کو نظر آتی تھی, چینلز وغیرہ دیکھتے تھے, ٹی وی پروگرامز وغیرہ دیکھتے تھے؟ ہم نے بہت شوز دیکھے آپ کے بھی. اچھا ادھر وہ ہوتا نہیں تھا کہ سم ٹائم کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہوا, یہ کس قسم کی چیز رپورٹ کر رہے ہیں؟ بیسکلی ہوتا یہ تھا کہ جیسے آپ کا ہم شو دیکھتے تھے تو ہم بولتے تھے شکر ہے کوئی تو بول رہا ہے, مطلب کوئی تو ہے جو ان اتنے مشکل حالاتوں میں بھی, تب تو بہت ہی مشکل حالات تھے اور بہت ہی پریشر تھا لوگوں پہ, تو ہم وہ شو دیکھتے تھے. ARY پہ لگتا تھا 7 بجے والا جو لگتا ہے ان کا شو, تو اس پہ جو ہوسٹ بیٹھے ہوتے تھے نا, ان کا تو دل چاہ رہا تھا گلا ہی دبا دیں ہم لوگ. اب مطلب وہ نام بھی نہیں لینا, نام نہیں لینا, آپ کے فیوریٹ صحافی. اچھا ویسے آپ کے فیوریٹ صحافی جو ہیں وہ ہے کوئی فیوریٹ صحافی آپ کا؟ بالکل, مجھے ارشد شریف بہت 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 پسند تھے. ہم آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے تھے. ہم سارے نام ہی بھولتی جا رہی ہوں. نہیں ارشد صاحب کا تو آبویسلی جو ہے نا وہ ان کا تو ہر کوئی ذکر بھی کرتا ہے, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جو صحافت کا یہاں پہ کردار تھا, میں اپنے نہیں اوور آل بات کر رہا ہوں, آپ وہ بتائیے گا کہ انہوں نے وہ کردار ادا کیا, یا صحافت سے کبھی آپ کو مایوسی ہوئی کہ صحافت میں اس طرح کی آوازیں نہیں اٹھتی؟ اس لیے کہ اکثر آپ لوگ کبھی ہمیں کباڑیا کہتے ہیں, کبھی لفافہ کہتے ہیں, وہ صحافی کہتے ہیں جی یہ جو ہے ہمیں. ایسی بات دیکھیں آپ, جیسے جو حالات تھے, جو سین تھے, اب جیسے آپ میری بات ہی لے لیں, اگر ہمیں آپ 16-17 بار گرفتار کر رہے ہیں اور آپ میرے پہ جنگ, بغاوت, دہشت گردی, قتل, چوری, ڈکیتی ہر آپ مجھ پہ ڈال رہے ہیں, اس کے بعد آپ بولیں کہ جی یہ لڑکیاں ہی ٹھیک نہیں تھیں, یہ تو دیکھیں جی بول کیسے رہی تھیں, ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی. آپ نے بولنے کا تو میرے پہ ایک کیس بھی نہیں کیا ہوا نا کہ زبان ٹھیک نہیں ہے. آپ نے میرے پہ دہشت گردی کے کیس, دہشت گردی کے کتنے کیسز یہاں پہ ہیں؟ سب دہشت گردی کے کیس. اس میں کس قسم کے الزامات ہیں, کوئی کچھ الزامات بتائیں کہ جی وہ مجھے شاہ صاحب بلکہ ملے جیل اس ٹرائل پہ, تو بولنے لگے شاہ محمود قریشی صاحب, جی شاہ محمود, کہتے صنم تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا. میں نے بولا کیا نہیں کیا شاہ صاحب؟ بولتے تم نے نون لیگ کا دفتر بھی جلا دیا. میں نے بولا شاہ صاحب پتہ نہیں میں نے تو کیا کیا ہی میرے پہ الزام ہے, میں نے تو کیا کیا نہیں جلا چھوڑا. کہتے جو بھی ہے یار ان بیچاروں کا دفتر تو نہ جلاتے. تو وہ الزام بھی ہے آپ پہ. ویسے آپ نے کوئی جلاؤ گھیراؤ کیا تھا اس دن 9 مئی والے دن؟ آپ کدھر تھیں, کس جگہ پہ تھیں؟ وہی دیکھیں نا کہ آپ جیسے آپ ان حالاتوں میں باتیں کرتے رہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. کاشف عباسی صاحب کا ہم شو دیکھتے تھے, وہ بولتے تھے کہ بھی ٹھیک ہے, یا کوئی 1-2 فیمیل تھیں وہ بولتی تھیں کہ جی چلیں زیادتی ہو رہی ہے, یہ تو آپ لوگ کیا خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا. اب آپ میرے پہ ہی دیکھیں, ویسے آپ کہتے ہیں کہ جی پلاننگ تھی, ٹھیک ہے, یہ پلان تھا پہلے سے 9 مئی, اور یہ کسی ایک ادارے کے خلاف حملہ تھا. آپ نے میرے پہ جو 14 FIR کی ہیں نا لاہور کی, وہ آپ نے لاہور کے ہر گلی, ہر نکر, ہر کوچے کی ہوئی ہے. کہیں میں کنٹینر جلا رہی تھی, کہیں میں گاڑی جلا رہی تھی, کہیں میں ٹرانسفارمر جلا رہی تھی, کہیں میں آفس جلا رہی تھی, اور ان میں سے کوئی ایک کیس بھی کسی بھی فوجی تنصیبات پہ حملے کا نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کیسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک ہی ادارے کے خلاف حملہ ہوا ہے, جب آپ نے خود ہی 50 FIR دوسری جگہوں کی ہوئی ہیں. کوئی پولیس اسٹیشن جلا چھوڑا, کوئی چوک جلا چھوڑا, کوئی گھر جلا چھوڑا. تو آپ یہ بیانیہ کیسے بنا رہے ہیں کہ صرف ہمارے خلاف سازش ہو گئی؟ آپ اپنی FIR تو دیکھیں آپ نے کہاں کی ہوئی ہے, آپ نے کوئی چوک نہیں چھوڑا. ویسے کسی اور شہر میں بھی آپ کے اوپر مقدمہ ہے 9 مئی کا؟ آپ سوچیں کہ ہم پہ میاں والی میں کوئی شہر ہے قمر مشانی, جہاں کی FIRs ہیں, جن کے لوگوں کو ہم نے انسٹیگیٹ کر کے گھروں سے نکالا, جن کی لینگویج ہی سرائکی ہے. لائر نے میرے بولا سر وہ سرائکی بولتے ہیں. قمر مشانی میاں والی کا بھی بارڈر کے پاس کا ایریا ہے, وہاں کے تھانے کو آگ لگی ان لوگوں کے کہنے پہ, جن کی زبان ہی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. تو آپ کوئی بتا دیں کہ کسی جگہ کسی شہر کو کوئی بول کے کہ بھی یہ شہر والوں آپ نکلو اور جا کے آگ لگا دو, اگر ان کی کوئی ویڈیو ہو تو دکھا دیں. بولتے نہیں یہ ویڈیو تو نہیں ہے, لیکن ویڈیو میں بول رہی تھی کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ پلتے ہیں, ہمارے پیسوں سے شیل مار رہے ہیں ہمیں, یہ انسٹیگیشن ہے. اچھا آپ آ جائیں ذرا 8 فروری پہ الیکشن آ گیا, آپ لوگوں کو امید تھی کہ جماعت کو اتنے ووٹ پڑیں گے؟ اس لیے کہ انتخابی نشان بھی کوئی نہیں, اور جس قسم کے حالات میں آپ کے اپنے ہی کاغذات نامزدگی, مجھے یاد ہے کہ
روز آپ کے فادر کبھی ادھر جا رہے ہوتے تھے کبھی ادھر جا رہے ہوتے تھے، ایون کہ جب ریزرو سیٹس والا معاملہ آیا تو ان کو جیل تک ایکسیس نہیں دیا جا رہا تھا کہ آپ سے وہ سائن کروا لیں. ایسے یہ جب سینیٹر کے لیے بھی نامینیٹ کیا میرے پیپرز ہوئے تو ہم ٹی وی کٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، تو ٹی وی پہ چلنا شروع ہوا کہ میرے لیے آیا ویمن سیٹ کا اور ڈاکٹر صاحبہ کا ٹیکنوکریٹ کا. تو ڈاکٹر صاحبہ کہیں کہ یہ تو میں سائن کر کے آئی تھی پیپر جو ویمن سیٹ کے ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کا بھی آنے لگ گیا کہ ان کو ٹیکنوکریٹ پہ نامینیٹ کیا ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آج تو لاسٹ دن ہے اور ہم نے تو کوئی سائن ہی نہیں کیے ہوئے، تو یہ کیسے پیپرز ہیں جو ہم نے مطلب ہم نے کیے ہیں. پھر اس کے لیے بھی میرے فادر آئے، انہوں نے نہیں الاؤ کیا اور ڈاکٹر یاسمین کے بھی الاؤ نہیں کیا. پھر ان کو کورٹ ہی جانا پڑا کہ آج لاسٹ ڈے ہے تو آپ ہمیں سائن کرانے دیں. وہ جب سائن کرانے آئے میں نے ان کو بولا یہ ہو کیا رہا ہے، تو بولنے لگے یہ چھوڑے اتنا تفصیلات بتانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، جلدی جلدی سائن کرتے، ہم نے پیپر جمع بھی کرانے ہیں جا کے. نہیں کوئی پیپر نہیں آنے دیتے تھے جیل تک. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈالا، آپ کو لگتا تھا کہ جب بلے کا نشان چلا گیا کہ بس اب ہماری گیم ختم ہے؟ جب یہ چیف جسٹس صاحب آئے تو ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگیں کہ بے شک جو بھی ہے یہ بلوچستان کا ہے، وہاں کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ، تو مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑا انصاف کرے گا. مگر ماشاء اللہ سے انہوں نے جو کارنامے کیے سب کے، کسی کو بھی وہ امید نہیں تھی ان سے. اور الیکشن میں ہمیں اتنی امید تھی کہ کے پی ہم جیت جائیں گے، کے پی کے لوگ لڑکے بھی لے لیں گے. اور پھر پنجاب میں جو انہوں نے حالات کیے تھے ہمیں تھا کہ لوگ ڈرے ہیں بہت نا، جس طرح یہ لوگوں کے گھروں میں اپنا گھر سمجھ کے گھس جاتے ہیں، کسی کا گھر نہیں دیکھتے، کوئی شرم حیا نہیں ہے. اور پھر جس طرح پیپرز جمع کراتے ہوئے خواتین کے دوپٹے کھینچے گئے، ان کے گھروں میں گھسا گیا، اس سے تھا کہ شاید پنجاب نہ اس طرح نکل سکے. پر جب ہم رزلٹ دیکھ رہے تھے اور آپ یقین کریں ہم ساری رات وہ اپنے ہمارا جو سیل کا تھا وہ بارس تھی ان کو ہم پکڑ کے کھڑے رہے. ہم ڈاکٹر یاسمین کا کیونکہ چکی جو تھی سب سے اینڈ والی تھی تو وہ بار بار پوچھتی تھی کیا بن رہا ہے، تو ہم ان کو آواز دے کے بتاتے تھے ڈاکٹر صاحبہ یہ ہو رہا ہے. ان کی چکی سے کیونکہ ٹی وی نظر نہیں آتا تھا تو وہ لٹرلی رو رہی تھی کہ واقعی ایسے ہو رہا ہے. اور ہم بھی اتنے ایموشنل تھے کہ لوگوں نے کتنی ہمت مطلب آپ نے 8 فروری کو ان کو سرپرائز دے دیا اور پھر کوئی کہہ رہا تھا کہ 9 فروری کو پھر انہوں نے آپ کو سرپرائز دے دیا. دیکھیے جو لوگوں نے سرپرائز دیا نا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کو تو آپ جو مرضی کر لیں، اب آپ اس کو کور نہیں کر سکتے. لوگوں نے جو آپ کے ساتھ کیا نا آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، ان کو امید ہی نہیں تھی کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ کریں گے. اچھا ایک اور یہ بھی الزام لگتا ہے نا کہ آپ کی اپنی جماعت اسٹیبلشمنٹ آگے لے کے آئی. یہ بھی الزام لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ تیار ہوئے یہ بھی اثاثہ تھے، ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا. اس قسم کے الزامات لگتے ہیں. کیا آپ کبھی کسی ایسے گروپ کا حصہ تھیں کہ آپ کو لانچ کیا گیا ہو اور جناب یہاں تک پہنچایا گیا ہو؟ میں تو بھائی کسی گروپ کا ابھی تک حصہ نہیں ہوں، نہ پہلے تھی نہ بھی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ خان 2013 میں بھی بہت پاپولر تھا اور 2018 میں تو بے حد پاپولر تھا. وہ اتنا پاپولر تھا کہ اس کو نہیں روک سکتے. نہیں پر وہ کہتے ہیں نا جی آر ٹی ایس بٹھا کے آپ لوگوں کو جتوایا گیا. نہیں ایسا نہیں ہے، خان نے تو کال نہیں کر کے بولا تھا نا مجھے میری سیٹ جتوا دو، میں مر رہا ہوں مجھے بچوا دو. یہ تو خواجہ آصف کا آن ریکارڈ ہے یہ بیان کہ جی مجھے بچا لیں میری سیٹ جا رہی ہے. وہ ہم نے تو نہیں بولا تھا. جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو ہمارا مینڈیٹ گیا تھا. ہماری سیٹس جو ہم جیت رہے تھے وہ اچانک راتوں رات ہم ہار گئے تھے. ہماری ہاری ہوئی سیٹیں ہم نہیں جیت گئے تھے، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہم ہارے تھے. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا. خان کو ایک ویک گورنمنٹ دی گئی تاکہ وہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. ان کو لگا تھا شاید کہ وہ کوئی ایسا بندہ ہے باقیوں کی طرح کہ جس کو ہم کنٹرول کر لیں گے، اپنی مرضی کی چیزیں کرا لیں گے اور ہم ایک بیانیہ بنائیں گے کہ اس کو ہم لے کر آئے ہیں. اس کو کوئی نہیں لے کر آیا تھا، اس کو عوام لے کر آئی تھی. عوام کی بہت سپورٹ تھی. اچھا ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ جی سیریس سیاستدان نہیں رہے اب تحریک انصاف میں. کوئی ٹک ٹاک کی سے آگے ہیں، یہ کوئی سوشل میڈیا سے آگے ہیں، ان کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں اور یہ جماعت کو بھی جو ہے نا ایک طرح سے خراب کر دیں گے. دیکھیے یہ لوگ سوشل میڈیا کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے ہیں، اس کو ہمیشہ ایسے بولتے رہے ہیں کہ جی جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بری چیز ہے. خان نے سب سے پہلے ٹک ٹاکرز کو بلایا اور خان نے بولا کہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیوں نہ اس کو استعمال کریں. اور آپ دیکھیے ہم نے پورا الیکشن سوشل میڈیا کی ہیلپ سے جیتا. لوگ کون گئے اپنے حلقوں میں؟ کوئی نہیں گیا. کسی نے کوئی پیسہ نہیں اس دفعہ لگایا. ایک ہمارے سے ہمارا نشان چھین لیا، لوگوں کو پیپر جمع نہیں کرانے دیے، کمپین نہیں کرنے دی، رنگ رنگ کے ہمیں نشان دیے. وہ ہم نے کیسے کیے؟ ہم نے اسی طرح کیا سوشل میڈیا کی ہیلپ سے، ہم نے ٹک ٹاک کی ہیلپ سے. جب کبھی ہم رات میں شوز دیکھتے تھے اور کوئی کسی کی فنی ویڈیو بنا کے لوگوں نے نشانوں کے لگائی ہوئی تھی تو ہم بڑا ہنستے تھے کہ لوگوں نے کتنے کریٹیو آئیڈیاز سوچے ہیں اپنا نشان یاد کروانے کے لیے. تو ہم نے تو پورا الیکشن جیتا سوشل میڈیا کے سر پہ، یہ ٹک ٹاک کے سر پہ. تو یہ ایپ اگر آپ صحیح طریقے سے یوز کر رہے ہیں تو آپ سمجھداری آپ کی کرنی چاہیے. اچھا اوبیسلی سیاست میں تو آپ کا ہر وقت سارا دن ہی سیاست میں گزرتا ہے، لیکن سیاست کے علاوہ کیا چیز پسند ہے آپ کو؟ سیاست کے علاوہ اگر فارغ ہوں آپ تو کیا کرنا پسند کرتی ہیں؟
اگر میں فارغ ہوں، جیسے میں پہلے، ابھی تو خیر اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو میں کورین سیریز دیکھتی تھی، بہت کورین ڈراماز کورین ڈرامے. میں ایک دن ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے کہنے لگی کہ کتنا اچھا ہوگا نیٹ فلکس مل جائے نا میں کورین ڈراما دیکھوں. تو میں نے انہیں بولا آپ بھی دیکھتی ہیں؟ بولتی ہاں میں بھی تم بھی دیکھتی ہو؟ میں نے کہا کہتی اسی لیے مجھے اتنی اچھی لگتی ہو. تو وہ ہم آپس میں وہ شیئر کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ والی سیریز دیکھی تھی، وہ والی دیکھی تھی، تو ہمارا پھر اس کا اچھا ٹائم پاس ہو جاتا. اچھا فلک آپ کی بہن ہے، بڑی بہن ہے چھوٹی بہن ہے؟ چھوٹی ہے میرے، چھوٹے آپ سے. چھوٹی ہے جی. تو وہ بھی فلک کے اوپر بھی میرے خیال میں کیسز وغیرہ ہیں، اور ابھی وہ بھی میرے خیال خاندان کے ساتھ نہیں ہے شاید وہ. نہیں جی وہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں مذاق چلتا ہے یہاں پہ. جب میرا دوسرا کیس میں اریسٹ کیا تو میرے ابو ہائی کورٹ گئے تو وہاں بولا بس اس پہ 2 کیس تھے، اور اس کے بعد پھر تیسرے کیس میں اریسٹ کیا، پھر میرے ابو ہائی کورٹ بولے 3 ہی تھے، پھر گئے اور پھر بولا جی بس 4 ہی تھے. اور ان کیسز کی جو ڈیٹ ہی پڑتی تھی وہ 4 مہینے بعد پڑتی تھی، جن میں جتنے ٹائم میں میرے پہ 4 کیسز اور ہو گئے ہوئے تھے. تو اب وہ میرے فلک کی باری بھی یہی کرتے ہیں کہ جی اس پہ بس جی یہ کینٹ والا کیس ہے. تو اب وہ وہی ہے کہ وہ آپ یا تو آپ ایک انصاف، آپ کے ملک میں کوئی آئین اور قانون کوئی انصاف مل رہا ہو تو بندہ کہتا بھی ہے. اب اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے ہسبینڈ کی فرینچائز پہ گئے، وہ فرینچائز بند کرا دی، بولے ایک سم 500 بندوں کی نام پہ نکل رہی تھی. میں نے بولا زونگ والوں کو یہاں پہ کیس کر دینے چاہیے جن کے آپ کے مطابق انہوں نے ایک بندے کے نام پہ 500 سمیں اگر ایکٹیو کی ہوئی ہیں. تو اس طرح تو یہ حالات ہیں، تو وہ بیچاری وہ بھی بچتی پھرتی ہے پھر. اچھا آپ نے جس طرح بار بار اپنی گرفتاری کا ذکر بھی کیا اور بار بار آپ گرفتار ہوتی بھی رہیں، کبھی آپ پہ تشدد تو نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز، کوئی ناروا سلوک؟ ایکچولی ہم پہلے دن سے ہی سو کالڈ ہائی پروفائل کیسز تھے. ہمیں جب انہوں نے اریسٹ ہی کیا تھا تو کافی ہنگامہ ہو گیا تھا. ہمارے سامنے جس طرح کے اریسٹ ہوئے، مجھے تو خیر نہیں مارا لیکن جو میرے سامنے اریسٹ ہوئے خواتین کو بہت بری طرح مارا تھا. خواتین کو بھی مارا؟ بہت بری طرح مارا تھا. لبرٹی میں میرے سامنے جو اریسٹ ہوئے تھے، مجھے یاد ہے کہ میں ایک انٹرویو ہی دے رہی تھی اس وقت، اور میں انٹرویو دیتے دیتے میں بات کرنا بھول گئی. مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا بات کر رہی تھی، کیونکہ وہ میرے سامنے اس کو اس طرح زمین پہ کھینچ رہے تھے بندے، اور میل پولیس آفیسرز جو تھے وہ خواتین کو کوئی بازوؤں سے کھینچ رہا تھا، کوئی ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ رہا تھا. تو میں شاکڈ تھی اتنی، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اس طرح خواتین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. تو وہ سب ہم نے دیکھا تھا، وہ ہوا تھا اس دن جو ہوا تھا. اس کے بعد پھر کیونکہ بہت اس کی ہائپ کریٹ ہو گئی، لوگوں نے بہت ذلیل کیا، وہ انٹرنیشنلی بھی وہ ویڈیوز بہت چلیں، تو اس کے بعد پھر تھوڑا ڈرے تھے اس چیز سے کہ خواتین کو وہ اس طرح نہیں فزیکل نہیں ہوتے تھے. اچھا اب خان صاحب کیا ڈیل کا ویٹ کر رہے ہیں؟ جماعت کے اندر کیا خبریں ہیں کہ آپ خان صاحب کو کوئی ڈیل اچھی ملے گی؟ ڈیل سنا اچھی نہیں مل رہی، وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ ڈیل مانگ رہے ہیں، تو کیا چاہ رہے ہیں خان صاحب جیل میں؟ جس بندے کے پاس عوام کی سپورٹ ہو، آپ نے کیا نہیں کر کے دیکھ لیا اس کی پارٹی توڑنے کے لیے، اس کی پارٹی ختم کرنے کے لیے. ختم ہوئی ہے، مقبولیت اس کی زیادہ ہی ہوئی نا. آپ اس کی ایک تصویر تک باہر نہیں آنے دیتے، اس لیے کیونکہ ہنگامہ مچ جاتا ہے پورے ملک میں، آپ کو اتنا ڈر ہے اس کا. آپ نے لوگوں پہ تشدد کیا، اس کے باوجود وہ نکلے، انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے تحریک انصاف کو. کیا کر لیا آپ نے؟ اس لیڈر کو کیا ضرورت ہے کسی سے ڈیل کرنے کی جس کو پورا پاکستان، پورا ملک سپورٹ کر رہا ہے، جس کو سارے باہر کی دنیا کے لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو ہمارا فخر ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں بھاگا، وہ یہیں سے ملک میں بیٹھا ہے، وہ لڑا ہے سسٹم کے اگینسٹ. اس کو کیا ضرورت ہے کسی سے ڈیل لینے؟ اچھا ویسے جماعت میں کوئی اختلافات ہیں؟ ابھی علی امین صاحب کو صدارت سے اتارا گیا کے پی کے کی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب میں بھی اختلافات ہیں، ہر جگہ پہ اختلافات ہیں. ویسے کل ہی میں خبر پڑھ رہا تھا، خبر آ رہی تھی کہ نون لیگ کے مرکزی نائب صدر جو ہیں، وہ کوئی سندھ سے ان کا تعلق ہے، شاہ محمود شاہ ان کا نام ہے، انہوں نے میاں صاحب کو خط لکھا ہے کہ آپ جماعت کا اجلاس نہیں بلاتے. اب وہ ان کے مرکزی صدر ہیں لیکن پورے پاکستان میں شاید ہی کسی کو نام معلوم ہو، مرکزی نائب صدر ہیں. آپ کی جماعت کا تو کوئی ریجنل بھی بندہ لگ رہا ہو تو سوشل میڈیا پہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ٹرمپ آ رہا ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اگر ایک پارٹی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، جمہوریت ہے، اس میں کوئی جرنیل تو بیٹھا نہیں ہوا اس کے اوپر جو بولے گا میری مرضی سے سارا کچھ ہوگا، میں جو بولوں گا یس سر بولتے جاؤ. ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے اور وہ ضروری نہیں میچ کرتا ہو، تو اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. جب اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ تو آپ ضروری نہیں میں آپ میرا اوپینین آپ سے میچ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی دشمنیاں چل رہی ہیں، ہر پارٹی میں اس طرح اختلافات ہوتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا کیا کرتا ہے کہ ہر چیز کو کچھ زیادہ ہی وہ ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اس پہ. ابھی آپ خان نے آج بول دیا نا کہ علی امین جو ہے وہ انہوں نے مجھ سے بولا تھا تو میں نے ان کو ہٹایا صدارت سے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے زیادہ ہی یہ کہ ٹھیک ہے خان نے ہمیں یہ سکھایا کہ سوال کرو، جواب مانگو، تو وہ اب ہم زیادہ ہی سوال کرتے ہیں، ہر چیز پہ شک کرتے ہیں. الزام لگ رہا تھا یہ بھی کمپرومائزڈ ہے، وہ بھی ٹاؤٹ ہے، وہ بھی یہ ہے. مسئلہ یہ کہ ہم نے اتنے برے اور مشکل حالات دیکھے ہیں کہ ہم کو خود پہ شک ہو گیا سب کو. تو ابھی وہ ہوتا ہے نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو ہمارا شاید وہ حال ہو گیا ہے، ہم ہر کسی پہ شک کر رہے ہیں. اچھا آخر میں ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی، دیکھیں بہت زیادہ آپ کا سیاسی تجربہ بھی نہیں ہے، آپ نے جیل بھی ایکسپیرینس کر لی، مقدمات بھی ایکسپیرینس کر لیے، جو نظام عدل ہے اس کو بھی ایکسپیرینس کر لیا.
you still think کہ یہاں پہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے بہت بہت کام کی ضرورت ہے، اتنے کہ آپ ہم تو کبھی ان چیزوں میں تھے نہیں نا. اب ہم نے دیکھا، آپ سوچیں ایک جج آپ کو سامنے بیٹھ کے بول رہا ہو کہ آپ کو پتہ تو ہے ضمانت نہیں ملنی، آپ نہ کروائیں. آپ اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس لیے بیٹھے ہیں اس کرسی پہ، انصاف کرنے کے لیے. بھائی آپ پوچھیں ان سے نا. ایک جج صرف ٹھیک ہونا. آپ سوچیں میرے پہ انہوں نے اتنے کیسز کیے، اتنے اریسٹ کیے. اسلام آباد میں گیا جسٹس اورنگزیب گل حسن کے پاس کیس، انہوں نے پوچھا کہ جی ڈیٹیل لا کے دیں مجھے، کتنی بار اریسٹ ہوئی، کن ایویڈنس سے، کن شہروں میں. اور وہاں ان کی جانیں نکلی. اٹارنی جنرل صاحب خود پہنچے، آؤٹ آف دا کورٹ بات کر لیں جی، اس جج کے سامنے سے کیس ہٹا دیں جی، کیونکہ کیا بتانا تھا، کیا تھا پاس. ایک ایویڈنس جو آپ دوسرے کیس میں نہیں چلا سکتے، میرے پہ 14 کیسز میں چلایا اور 3 نظر بندیاں اسی ایویڈنس پہ کی. تو ایک جج صرف ٹھیک تھا، ایک جج صرف تگڑا تھا، بولا لکھ کے دیا دوبارہ گرفتار نہیں کریں گے، اور وہی فیصلہ دکھا کے عالیہ کی ضمانت ہوئی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب آپ کی ضمانت ہوئی تھی اور آپ لوگ گئے تھے ادھر F8 جا رہے تھے اور پھر پولیس دوبارہ آ گئی تھی اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ تھیں، تو اس وقت کیا فیلنگ تھی؟ ایکچولی وہ پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا، میرا ہر بار اریسٹ یا تو جیل کے اندر سے ہی ہو جاتا تھا یا کورٹ کے اندر سے ہی ہو جاتا تھا. وہ آپ اگر لیگلی نہ جیل سے اریسٹ ہو سکتا ہے نہ کورٹ سے اریسٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہو جاتا تھا. تو پہلی دفعہ اتنا ٹائم ملا کہ ہم نکل کے علی کے ادھر آفس تک جا سکے. تو علی اتنے کانفیڈنس تھے کہ بس آپ کانفیڈنٹ تھے کہ اب نہیں کچھ ہونے والا. اب وہ جب صدیق جان ملنے آئے اور ساتھ احتشام تھے تو انہوں نے بولا بھائی باہر گاڑیاں کھڑی ہیں اور صرف پولیس والے نہیں، باقی افراد بھی ہیں. تو علی بولے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے بولا ایسا ہی ہے، انہوں نے بولا ایسا ہی آ جائیں جی. تو پھر ہم صرف اتنا میکسیمم کر سکتے تھے کہ ہم ویڈیو بنا لیں، ہمارے پاس اتنی ایویڈنس ہو کہ بھائی یہ لے کر گئے ہیں. تو وہ ہم نے بنائی. پھر وہ ہائی کورٹ میں لگ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اس کے بعد ایک جج صرف ٹھیک تھا تو جان چھوٹی. پولیس کا بھی یہی سسٹم تھا. پولیس والے اگر آپ کو آ کے کہہ دیں کہ باجی ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم کیا کریں، ہماری نوکری ہے. ویسے کسی نے کہا آپ کو یہ؟ ہر دوسرا بندہ. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ پولیس والے آ کے آپ کو ہمیں بولتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے نا باجی ہم نہیں کرا رہے یہ. تو ہم بولتے تھے ہمیں پتہ ہے. پہلی دفعہ ایک پولیس جس کا امیج اتنا خراب تھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کوئی بندہ اٹھ کے پولیس کو بلیم کرتا ہے کہ انہوں نے کیا یہ ہمارے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں کرتا. پہلی دفعہ چیزیں اتنی آبویس ہوئیں، لوگوں کو اتنا کھل کے پتا تھا. اور ایون پولیس والے بھی اس کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ وہ بدنامی اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے. جب وہ انویسٹیگیشن کرنے آتے تھے وہ پہلے ڈاکٹر صاحب سے معافی مانگتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری ماں کی عمر کی، ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں نوکری کی وجہ سے. ہمیں بھی بولتے تھے کہ آپ ہماری بہنیں ہیں، ہم گھر جاتے ہیں ہمیں گھر والے بڑے شرمندہ کرتے ہیں مگر ہم غریب لوگ ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے پولیس کو یہ سب باتیں کرتے سنی. صنم جاوید بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.